جمعرات سے جمعرات جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر کروڑ پتی بن جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ سورت اپنی اولاد کو سکھا دے، اس کی اولاد جمعرات کے دن یہ سورت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو لاکھوں کروڑوں اربوں کا مالک بنا دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے کفار و مشرکین، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی وعدہ نیت کو ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، تو جس وقت آپ یہ سورت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے رزق کی طلب کریں گے، رزق مانگیں گے، دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی وقت رزق کے تمام دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے۔ اس لیے یہ عمل لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس عمل سے فائدہ حاصل کیا ہے، آپ بھی اس عمل سے ضرور فائدہ حاصل کریے گا۔ یہ سورت کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت کا نزول بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اسی طرح صوفیاء فرماتے ہیں، عاملین فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اس سورت کو پڑھا اور اس سے فوائد حاصل کیے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ پریشانی کی حالت میں اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قرضے سے خلاصی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کاروبار کو شروع کرنا چاہتا ہے، نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ بندہ اس سورت کو پڑھ کر کاروبار شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کاروبار کے اندر کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دے گا، اس کو ہمیشہ اپنے کاروبار کے اندر کامیابی ملے گی، اس کو کاروبار کے اندر نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ نفع ہی نفع ملے گا۔ اس لیے اس عمل کو آپ جمعرات کے دن ضرور کیجئے گا۔ اب وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ اس سورت کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا۔ آپ نے اس کے ساتھ کی ایک آیت کریمہ جو ہر شخص کو تقریباً آتی ہے، اور یہ بھی ایک پریشانی کی حالت میں ایک نبی نے پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، جو ترتیب میں ابھی بتاؤں گا، اس ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کی نسلیں بھی وہ رزق کھاتی رہیں تو وہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف مانگنے کی کمی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ورنہ اللہ کی ذات تو ہر وقت بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا فرماؤں۔ تو رب کی بارگاہ سے تو جو بھی مانگا جائے اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، زمین خریدنا چاہتے ہیں، کسی ادھورے کام کو مکمل کرانا چاہتے ہیں، ایسے موقع پر آپ اس عمل کو کریں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا، ہر کام میں نفع ملے گا۔ یہ عمل تھانے کچہری میں جو شخص جاتے ہیں، جن کے اوپر ناجائز مقدمات بن چکے ہیں، اگر وہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کچہری کے واسطوں سے محفوظ فرما لے گا، ان کو ہمیشہ ہر جگہ پر فتح عطا فرمائے گا، وہ اپنے دشمنوں پر ہمیشہ غلبہ حاصل کریں گے۔ اور اسی طرح جو طالب علم امتحانات دے رہے ہیں، ان کو چاہیے وہ اس سورت کو پڑھ کر امتحان کے لیے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو امتحان کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی بچہ پوزیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، اس بچے کو چاہیے وہ یہ عمل پڑھ کے اپنے امتحان دینے کے لیے جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جن لڑکیوں کی لڑکوں کی شادی کے اندر مسائل ہیں، لڑکیوں کے نصیب سنوارنے کے لیے، جلدی شادی کے لیے یہ عمل انتہائی مفید ہے۔ ویسے تو میں نے بہت سے عمل آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، بہت زیادہ اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں شادیوں کے حوالے سے، لیکن یہ عمل بھی آپ کی ہر طرح کی بندش کو ختم کر دے گا اور آپ کے کاروبار کو عروج دے گا۔ آپ کے اگر رشتے کے لیے پڑھتے ہیں تو اچھے رشتے کے اسباب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پیدا فرما دے گا۔ سخت قسم کی جادوئی اثرات کو دور کرنے کے لیے اس عمل کو مجرب پایا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوں گے تو ان کو واپس پلٹانے کے لیے بھی یہ عمل تیر بہدف ہے، بشرط ہے آپ اس کو خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا، اس کی ترتیب کو
ذرا तवज्जो के साथ समझिएगा। और यहाँ रुक कर एक गुजारिश करता चलूं, जुमातुल मुबारक की दुआओं के अंदर अगर अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, कमेंट में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अपना नाम लिखिएगा, इंशाअल्लाह जरूर दुआ में शामिल किया जाएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की कीमती वज़ाइफ आपके लिए हम शब रोज लेकर आते हैं और बहुत सारे लोग इनसे फायदा हासिल कर रहे हैं। आप भी जरूर इनसे फायदा हासिल कीजिएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, जुमा रात के दिन आप किसी भी जगह बैठकर, पाक साफ जगह हो, आपका लिबास भी पाक साफ हो, आप किसी जगह बैठकर किबला की जानब आप मुंह करके बैठ जाएं तन्हाई में। कोई भी दूसरा शख्स इस अमल के दौरान कोशिश करें कि आपके पास ना आए और आप इस अमल को सादगी के साथ किसी तन्हाई में बैठ कर करें। खवातीन है तो घर के अंदर, मर्द हज़रात हैं तो मस्जिद में भी कर सकते हैं, घर में भी इस अमल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इस अमल को करते हुए आपने 11 मरतबा दुरूदे इब्राहिम पढ़ना है। दुरूदे इब्राहिम पढ़ने के बाद जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अगर किसी की बदवक्ती की वजह से ये दुरूदे पाक नहीं आता जो हम नमाज के अंदर दुरूदे इब्राहिम पढ़ते हैं, तो वो कोई भी छोटा दुरूदे पाक पढ़ ले। तो दुरूदे पाक पढ़ने के बाद तो आपने 129 मरतबा सूरत कौसर यानी कि हर बार बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है, और इसी तरह आपने हर बार बिस्मिल्लाह भी पढ़कर आपने सूरत को मुकम्मल करना है, यानी कि 129 बार ही बिस्मिल्लाह और 129 बार ही आपने सूरत कौसर को पढ़ना है। इसके फौरन बाद आपने एक तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपने 100 तस्बीह 100 बार पढ़ना है, यानी कि आपने 129 बार सूरत कौसर को पढ़ना है, फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस अमल के नताइज आपको 100% मिलेंगे। इस अमल को मुकम्मल करने के बाद आपने सर सजदे में रखकर 11 मरतबा अपनी हाजत का, दौलत का, जितना मांगना चाहते हैं आप मांगे। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है तो अर्ज करें, बारी ताला मेरे ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है, इस सूरत की बरकत से, इस अमल की बरकत से वो तमाम का तमाम कर्ज मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा, वो उतर जाए, मुझे लाखों करोड़ों का मालिक बना दे। तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, मेरे मांगने में कमी हो सकती है, जिन लोगों को मांगने पर तू अता फरमाता है उनके मांगने के सदके से मुझे भी अता फरमा दे। ये अल्फाज याद करने, इस तरतीब के साथ मांगे, इंशाअल्लाह ताला जरूर अल्लाह की बारगाह से आपको अता कर दिया जाएगा। वस्सलाम।